بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں آپ کا میزبان محمد بلال آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور آج ہم جس موضوع کو لے کے آپ کی خدمت پہ حاضر ہوئے ہیں، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ذو الحجہ کا مہینہ اس وقت چل رہا ہے اور قربانی کی آمد ہے، تو اسی سلسلے میں بہت سارے لوگوں کے سوالات ہوتے ہیں جن کے جوابات اکثر لوگوں کو نہیں مل پاتے، اور قربانی جیسے عظیم عمل سے کچھ لوگ ناواقفیت کی بنیاد پہ یا لا علمی کی بنیاد پہ محروم رہ جاتے ہیں۔ تو آج آپ کے سامنے روبرو ہونے کا مقصد یہ ہے کہ قربانی کے حوالے سے کچھ مسائل آپ کے ساتھ ڈسکس کیے جائیں، جو لوگوں کے سوالات ہوتے ہیں وہ ہم جو ہے وہ آپ کے سامنے ان کے جوابات پیش کریں۔ تو آج میرے ساتھ موجود ہیں محترم جناب مفتی ابو الحسن صاحب۔ ہم ان سے جانیں گے کہ قربانی کے مسائل کیا ہیں، قربانی کی فرضیت کیا ہے، قربانی کے احکام، ان کے مسائل، اور جو معاملات اور جو مسائل ہمیں پیش آتے ہیں، جو سوالات لوگوں کے ہوتے ہیں، ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آج کے پوڈ کاسٹ میں ہم ان کے جوابات شیخ صاحب سے ضرور لیں۔ تو آئیے ملتے ہیں شیخ صاحب سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ جی شیخ صاحب کیسے ہیں؟ جی اللہ۔ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا بڑا فضل۔ آپ ٹو دی پوائنٹ جی، سب سے پہلے میں جو سوال آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ قربانی کا عمل جو ہے وہ اس کو آپ کیا سمجھتے ہیں قرآن و سنت کے کی روح سے؟ اس میں قربانی فرضیت کا عمل ہے، قربانی جو ہے وہ سنت ہے یا مستحب ہے؟ قرآن و سنت کیا اس بارے میں کہتی ہے؟ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ آپ کا جو یہ سوال ہے قربانی کی فرضیت کے حوالہ سے، اس میں فقہاء کا اختلاف ہے۔ بعض اس کو فرض مانتے ہیں، بعض واجب مانتے ہیں، بعض اس کو مستحب عمل مانتے ہیں۔ دونوں طرفہ دلائل موجود ہیں۔ جو لوگ فرضیت کے قائل ہیں وہ قرآن سے دلائل دینے کی کوشش کرتے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، آپ نماز پڑھیں اور قربانی کیجیے۔ تو وانحر یہ امر کا صیغہ ہے جو وجوب اور فرضیت کے لیے آتا ہے، تو ان کے نزدیک کوئی قرینہ صارفہ نہیں ہے۔ اسی طرح جیسے صحیح البخاری میں روایت آتی ہے، ایک صحابی نے عید کی نماز سے قبل قربانی کر لی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من ذبح قبل الصلاۃ، جس انسان نے نماز سے پہلے جانور کو ذبح کر لیا، فلیعید مکانہ، اس کو چاہیے کہ دوبارہ قربانی کرے۔ تو یہاں پر بھی امر کا صیغہ ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو فرضیت، قربانی کی فرضیت کے قائل ہیں۔ دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ عمل فرض نہیں لیکن بہت اعلیٰ ہے، بہت مستحب ہے، اس کو فرض کہہ کر شاید کہ کسی سختی کی طرف ہم نہ لے کر جا رہے ہوں امت کو۔ تو ان کے نزدیک اسی روایت صحیح البخاری میں جو آگے الفاظ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ جب ارشاد فرمایا تو آپ نے فرمایا کہ آج عید الاضحیٰ کا دن ہے، سب سے پہلے ہم نماز ادا کریں گے، پھر ہم واپس لوٹیں گے اور پھر جا کر ہم قربانیاں کریں گے۔ من فعل ذلک فقد اصاب سنتنا، جس انسان نے یہ عمل کیا اس نے ہماری سنت پہ عمل کیا ہے، اس نے ہمارے طریقے پر عمل کر لیا ہے۔ تو یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے عمل کو سنت قرار دیا ہے۔ تو یہ ایسا قرینہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو، فرضیت کو استحباب کی طرف جو ہے مندوبیت کی طرف لے کر جا رہا ہے۔ تو اس لیے اس کے کثیر دلائل موجود ہیں، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان لہ سعۃ فلم یضحِ فلا یقربن مصلانا، جس انسان کے پاس طاقت اور استطاعت ہے تو وہ اگر قربانی نہیں کرتا تو ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ یہ اس کی اہمیت شریعت اسلامیہ نے بیان کی ہے۔ لیکن یعنی اگر یہ اہمیت ہے، اس سے اہمیت کو ہم فرضیت کے معاملے میں لیں گے، فرضیت کے حکم کے برابر لیں گے؟ فرضیت نہیں ہوگی، کیونکہ صحابہ کا عمل جب ہم دیکھتے ہیں صحیح سند کے ساتھ، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کئی ایک صحابہ انہوں نے کئی بار جو ہے وہ قربانی نہیں کی، بلکہ ان پیسوں سے گوشت خرید کر لوگوں کے ہاں تقسیم کر دیا۔ جب پوچھا گیا کہ یہ کیا معاملہ ہے تو فرمایا کہ لوگ اس مسئلے میں تنگی کا شکار نہ ہو جائیں۔ تو جس آدمی کے پاس وسعت ہے، اللہ نے طاقت دی ہے، تو اس کو ضرور چاہیے کہ وہ قربانی کرے۔
اگر اللہ نے وسعت نہیں دی تو جیسے بعض لوگ پریشان ہوتے ہیں اس مسئلہ میں، تو ان کو اس مسئلہ میں بہت زیادہ پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ شوق، جیسے عام کہتے ہیں کہ جس کے ساتھ محبت ہو اس کے لیے قربانی دینا پڑتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت ہے اور یہ ایک موقع ہے کہ ہم قربانی دے کر اپنی محبت کا ثبوت پیش تو کریں۔ شیخ یہ بتائیے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ قربانی کا عمل جو ہے وہ خاص طور پہ جن لوگوں نے حج کرنا ہوتا ہے حج کے لیے مختص ہے۔ فار ایگزامپل جیسے پاکستان سے لوگ حج کے لیے جاتے ہیں تو قربانی کے پیسے یہاں پہ جمع کروا کے جاتے ہیں اور قربانی وہاں پہ ان کی ہوتی ہے، تو یہ حج کے لیے مخصوص ہے۔ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ قربانی کا جو عمل ہے وہ خاص طور پہ حج کے لیے مخصوص ہے۔ اصل میں مختلف نام ہیں قربانی کے، حدی ہے، اضحیہ ہے، نحر ہے، تو یہ مختلف نام اس لیے ہیں کہ اس کی جو حالت اور کیفیت ہے وہ مختلف ہے۔ اگر حج کے موقع پر جو قربانی کی جاتی ہے اس کو شریعت کی روح میں ہدی کہا جاتا ہے، اور جو عام قربانی کی جاتی ہے اس کو شریعت کی روح میں اضحیہ کہا جاتا ہے۔ جیسے ہم عید الاضحیٰ کہتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ حج کے موقع پر عید الاضحیٰ نہیں ہوتی، وہاں پر خطبہ حج ہے، تو اس لیے وہاں یعنی حاجیوں نے ہدی کرنی ہے وہ بھی قربانی جو انہوں نے ہدیۃً تحفۃً اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے۔ اور ہم لوگ جو حج کے اوپر نہیں ہیں، اپنے اپنے ممالک کے اندر لوگ موجود ہیں، وہ اضحیہ کریں گے قربانی، جس کی نسبت سے اس عید کو عید الاضحیٰ کہا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ان علی کل اہل بیت فی کل عام اضحیۃً، اللہ تعالیٰ نے ہر اہل بیت کی طرف سے قربانی جو ہے وہ مقرر کی ہوئی ہے، تو ہر اہل بیت حج کرنے تو نہیں جاتا نا، تو اس لیے سمجھ آتی ہے کہ اچھا شیخ، یہ بھی ایک لوگوں کے بارے میں لوگوں کے اندر مسکنسیپشن پائی جاتی ہے کہ بعض روایات میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے ایک دفعہ 70 اونٹ یا 100 اونٹ غالباً جو ہے وہ خود کتنے 63 اونٹ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے ذبح کیے تھے۔ تو کیا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل جو ہے وہ ریگولر ثابت ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سالہ زندگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر سال یوم النحر کو قربانی کے طور پہ بنایا ہے؟ جیسا کہ آپ نے ذکر کیا ابھی کہ صحابہ کرام نے، شاید غالباً آپ نے حضرت ابوبکر کا ذکر کیا کہ انہوں نے قربانی نہیں کی لیکن گوشت لے کے جو ہے وہ خرید کے لوگوں میں تقسیم کیا، اور ان کا نظریہ یہ تھا کہ لوگوں کے لیے تنگی نہ پیدا کی جائے۔ تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل جو ہے وہ مسلسل ہر سال 63 سالہ زندگی میں یہ ثابت ہے قربانی کا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صراحت کے ساتھ ابن ماجہ کے اندر آتا ہے کہ جو 10 سال نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے مدینہ میں گزارے ہیں، ان 10 سالوں میں نبی علیہ السلام نے قربانی کی۔ حجۃ الوداع کے موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی اہتمام کے ساتھ 100 اونٹ، 1 گائے اور 2 مینڈے یہ ذبح کیے، جس میں سے وہ جیسے آپ ذکر کر رہے تھے کہ 63 اونٹ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے ہاتھ کے ساتھ ذبح کیے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کو ہم سنت مؤکدہ، یہ یعنی فرضیت میں یہ بحث چلتی ہے، اور اکثر فقہاء اس کو سنت مؤکدہ اسی لیے قرار دیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریگولر اس عمل کو کیا ہے، اور میں نے اشارتاً بات کی بھی ہے کہ محبت ہو تو قربانی دینی پڑتی ہے۔ تو شیخ یہ بھی بتائیے کہ جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے کہ انہوں نے 63 اونٹ اپنے ہاتھ سے نحر کیے، 100 قربانیاں کی، تو بعض لوگ یہ کہتے ہیں جی قربانی کرنی ہے، محبت کے ساتھ کرنی ہے تو 1 بھی کی جا سکتی ہے، 2 بھی کی جا سکتی ہیں، یہ نمائش کے طور پہ 60 70 100 قربانیاں کرنا، 10 15 جانور جو ہے وہ ذبح کرنا، تو بعض لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ جی قربانی اگر کرنی ہے، اگر سنت سمجھ کے کرنی ہے تو پیسے کا ضیاع نہ کیا جائے۔ مطلب یہ سوالات وہ میں پوچھ رہا ہوں جو معاشرے میں عام ہمیں ان معاملات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ان سوالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو کیا جتنی استطاعت ہے، اگر 1 2 4 5 10 100 قربانیوں کی استطاعت ہے تو بندہ اتنی قربانیاں کرے، یا اگر 1 کرے گا تو وہ بھی کفایت کرے گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ 100 اونٹ ذبح کرنا اور ریگولر مدینہ المنورہ کے اندر قربانیاں کرنا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ سنت مؤکدہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ صحابہ اکرام نمود و نمائش سے بہت زیادہ بچتے تھے۔ جیسے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، انہوں نے دیکھا
کہ لوگ یہ 2-2 3-3 قربانیاں جو ہیں وہ لیے ہوئے، تو انہوں نے اس کو اچھا نہیں سمجھا اور فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر اہل بیت پر ایک قربانی جو ہے وہ مقرر کی تھی۔ تو اب صحابی کا یہ عمل ہمیں اس بات پر ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ موقع مناسبت کو دیکھا جائے گا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا عمل امت کے اندر شوق، جذبہ، ولولہ پیدا کرنے کا ہے، لیکن بعض اوقات انسان کا شوق، جذبہ اس کو پریشانی کے اندر ڈال دیتا ہے۔ جیسے آج کل ہمارے ہاں بعض علاقے ایسے ہیں کہ وہاں ایک قربانی کرنے والے کو بھی معیوب سمجھا جاتا ہے، لو جی بس ایک جانور ذبح کیا آپ نے۔ تو جب یہ حالت ہو جائے معاشرے کی تو اس وقت لوگوں کو وہاں سمجھانا، ڈانٹنا، یہ صحابی کی سنت ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے وسعت دی ہے تو موقع ملتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ایک سے زائد بھی قربانیاں کی جا سکتی ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اچھا شیخ، اب میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ قربانی کے لیے جو اللہ کے نبی نے ہمیں جانور بتائے ہیں، وہ جانور کون کون سے ہیں؟ ان کا تذکرہ قرآن پاک میں ہے، تو وہ کون سے 4 جانور ہیں جن کو جو ہے وہ اللہ کے راستے میں قربان کیا جا سکتا ہے؟ قربانی کے لیے جو جانور شریعت اسلامیہ سے ثابت ہیں وہ وہی ہیں جو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کر دیے۔ جب ان سے کسی شخص نے سوال کیا تھا کہ قربانی کے جانور کون سے ہیں، تو انہوں نے سورۃ حج کی جو آیت ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ قربانی مقرر کی ہے تاکہ بہیمۃ الانعام کو ذبح کیا جائے، ان پر اللہ کا نام لیا جائے۔ تو فرمایا یہ بہیمۃ الانعام کو اللہ نے خود سورۃ الانعام میں واضح کر دیا ہے، اور وہ ہے اونٹ کا جوڑا، گائے کا جوڑا، بھیڑ کا جوڑا اور بکری کا جوڑا۔ تو یہ 4 قسم کے جانور جن کی قربانی، جیسے اونٹ نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے کرنا ثابت ہے، گائے آپ کی بیویوں کی طرف سے کرنا ثابت ہے، اسی طرح مینڈا، دمبا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحیح حدیث سے ثابت ہے، بکرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود صحابہ میں تقسیم کیے ہیں بطور قربانی۔ تو ان 4 جانوروں سے ہٹ کر کسی اور مختلف فی جانور کی طرف جانا یہ مناسب نہیں ہے۔ شیخ، جیسا کہ ہر سال ہی یہ مسئلہ جو ہے وہ درپیش ہوتا ہے اور علماء میں ایک بحث چھڑ جاتی ہے، خاص طور پہ ان آخری 10 دنوں میں، کہ کٹے کی قربانی جائز ہے نہیں جائز، بھینس کی قربانی جائز ہے نہیں جائز۔ اور میرے خیال سے جو علماء دلائل دیتے ہیں جو جائز کے قائل ہیں، وہ کہتے ہیں جی یہ نسل جو ہے وہ گائے کی نسل سے ہے تو اس لیے اس کی قربانی جائز ہے۔ تو آپ کیا کہتے ہیں کہ جو نسل کا جانور ہوتا ہے، فار ایگزامپل اگر ہم گائے کی نسل سے کٹا لیتے ہیں تو پھر میرے خیال سے بکرے کی نسل سے یا بکری کی نسل سے ہرن لینا چاہیے، تو آپ کیا کہتے ہیں کہ کٹے کی قربانی کا اصل مسئلہ ہے کیا؟ اصل میں جو قربانی ہے یہ بہیمۃ الانعام کی ہے، اور بہیمۃ الانعام کا جو شارحین نے معنی متعین کیا ہے وہ ہے پالتو جانور۔ اب یہ ہم نے پوری دنیا کو دیکھ کر فیصلہ کرنا ہے کہ کون سا جانور پالتو ہے اور کون سا جانور پالتو نہیں ہے۔ باقی رہی بات نوع اور نسل کی، تو اس میں جیسے ابھی آپ نے بھی ذکر کیا ہے، اور جو اصحاب لغت ہیں وہ بھی یہ مانتے ہیں کہ ہرن جو ہے وہ بکری کی جنس ہے، نوع ہے۔ اسی طرح جو زیبرا ہے جسے جنگلی گدھا کہا جاتا ہے، یہ گائے کی قسم ہے، گائے کی نسل ہے۔ اب اگر ہم ان علماء سے جو اس مسئلہ میں یہ بحث کرتے ہیں کہ جی یہ اس کی نسل ہے، اس کی نوع ہے، اصحاب لغت نے اس کو اس میں شامل کیا ہے، تو ہمارا ان سے یہ مؤدبانہ سوال ہے کہ کیا ہرن کی قربانی ہو سکتی ہے؟ اور آپ کے علم میں اضافے کے لیے میں نے الحمدللہ کثیر اس پہ مطالعہ کیا ہے، کوئی ایک شخص، کوئی ایک عالم جو اس بات کا قائل ہے کہ کٹے کی قربانی کی جا سکتی ہے، وہ اس بات کا قائل نہیں ہے کہ ہرن کی قربانی کی جا سکتی ہے۔ نسل وہی نسل حالانکہ بکری کی۔ اصحاب لغت اس کو اس کی نسل بکری کی نسل مانتے ہیں، نوع مانتے ہیں۔ پھر یہ نوع نسل کا لیے نہیں ہوتا، اصل میں یہ نوع جو لفظ ہے یہ قیاس کے طور پہ ہے۔ قیاس کے اندر ایک چیز اصل ہوتی ہے، ایک نوع۔ جیسے ہمارے ہاں ایک اصل ایک فوٹو کاپی، تو ایک ہمارے مشہور یہ لفظ ہوتا ہے کہ جس جگہ اصل ہو وہاں فوٹو کاپی نہیں چلتی۔ تو ہمارے ہاں جب اصل جانور پائے جاتے ہیں
تو پھر فوٹو کاپی کی طرف جانے کی شیخ کچھ علاقوں میں ہم دیکھتے ہیں، اور خاص طور پہ ہمارے پہاڑی علاقوں میں، ناردرن ایریاز میں ہم جائیں تو وہاں پہ ایک جانور ہے یاک، اس کو کہتے ہیں، وہ دیکھا ہوگا آپ نے بھی، اور پھر اسی طرح نیل گائے ہے، تو لوگ وہ جو ہے وہ قربان کرتے ہیں۔ تو اب یہ یاک جو ہے یہ کس نسل سے ہے؟ اگر نسل کا ہی ہم نے تعین کرنا ہے تو گائے کی نسل سے اگر بھینس نہیں نکل سکتی تو یاک کس نسل سے ہے اور نیل گائے کس نسل سے ہے؟ جی، جو نیل گائے ہے یہ گائے کی نسل، گائے ہم اس کو گائے مان رہے ہیں، یہ تو گائے کی نسل سے ہے، لیکن یہ میں پہلے کہا ہے کہ ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہے پوری دنیا کو دیکھ کر کہ یہ جانور جنگلی ہے یا پالتو ہے۔ اگر سارے علاقوں کے اندر جیسے آپ گائیں دیکھیں، یہ جتنی نسلیں ہمارے ہاں پائی جاتی ہیں یہ پالتو جانور ہے، اور ہر علاقے کے اندر یہ پالتو مانا جاتا ہے۔ اونٹ دیکھ لیں، وہ اونٹ کی جو ہیں وہ دہائیوں میں قسمیں ہیں، لیکن وہ پالتو جانور سب جگہ پہ مانا جاتا ہے، کہیں نہیں کہا جاتا ہے یہ جنگلی جانور ہے۔ بکری ہے، اس کی کتنی قسمیں ہیں، ٹھیڈی ہے، پہاڑی ہے، دیسی ہے، ولیتی، 100 قسمیں اس کی بن جائیں گی، لیکن اس کو سب پالتو جانور مانتے ہیں۔ اصل میں یہ یاک یا دوسرے جو جانور بھینس ہے، یہ پوری دنیا میں جو ہے وہ پالتو جانور نہیں ہے، عمومی طور پر یہ جنگلی جانور تصور ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص کسی کو مانوس یاک تو جو وہاں پہ لوگ پالتے ہیں ہم نے دیکھا ہے، بھینس بھی ہم پالتے ہیں نا، تو یہ ہمارے پالنے سے پالتو نہیں ہو گیا، یہ جنگلی جانور ہی رہے گا۔ جیسے ہمارے ایک بڑے شیخ ہیں، وہ بتا رہے تھے کہ مدینہ یونیورسٹی میں میرے کلاس فیلو تھے، ان سے میں نے جب بات کی بھینس کے بارے میں تو وہ کہنے لگے کہ میں نے تو کویت کے چڑیا گھر میں بھینس کو دیکھا ہے، ہمارے ہاں تو عام ہوتی نہیں۔ تو یعنی وہ چڑیا گھر کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جو جنگلی جانور ہیں وہ عوام تک۔ اچھا شیخ، مختصر یہ ہے کہ اگر کسی چیز کی اصل موجود ہے، اس کی کاپی پہ جانا جو ہے وہ ضرورت نہیں ہے، ہمیں اس بحث میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ہمارے پاس بکری گائے موجود ہے تو پھر بھینس یا کٹے کی طرف جانے کی حدیث نے بھی اس کی وضاحت کی ہے نا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے دع ما یریبک الی ما لا یریبک، جب کوئی شک والی چیز اور غیر شک والی چیز دونوں سامنے ہو تو پھر شک والی چیز کو چھوڑ کے غیر شک والی چیز کو لے لو۔ تو اب گائے جتنی بھی قسم کی پائی جاتی ہیں، اس میں تو کسی کا کوئی اختلاف نہیں، کسی کو شک نہیں، کوئی نہیں کہتا جی جیسے آپ نے سوال کیا ہے کیوں کیا ہے کہ عوام کے ذہن میں یہ شک پڑا ہوا ہے کہ جائز ہے یا نہیں۔ تو جس وقت شک اور غیر شک دونوں موجود ہو تو غیر شک کو لینا یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم ہے، تو حکم کے تحت بھی اس سے بچنا ضروری ہے۔ اچھا شیخ، ایک جو عام مسئلہ ہم سنتے ہیں اور یہ ہماری سماعتوں سے گزرتا ہے، اور یقیناً ہے بھی ایسا، کہ علماء بیان کرتے ہیں جی قربانی تقوی کا نام ہے، قربانی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا نام ہے، اللہ تعالیٰ کو قربانی کا گوشت نہیں پہنچتا، اللہ تعالیٰ کو قربانی کا خون نہیں پہنچتا، اللہ تعالیٰ تمہارے تقوی کو دیکھتے ہیں، تمہارے دل کو دیکھتے ہیں۔ تو اس کو بنیاد بنا کر بعض لوگ جو ہے وہ صاحب حیثیت ہوتے ہیں، لیکن وہ اگر وہ اس کے استطاعت ہے کہ وہ 1,00,000 2,00,000 کی قربانی کر سکتا ہے، لیکن وہ اس بات کی آڑ میں آ کے وہ 20-30 ہزار روپے کی 40 ہزار روپے کی قربانی کرے گا کہ کہیں جی میرے دل کے اندر جو ہے وہ یہ تقوی کا جو عنصر ہے یا دکھاوے کا عنصر ہے وہ نہ پیدا ہو جائے۔ تو اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، ان جانوروں کا خون گوشت اللہ کو نہیں پہنچتا، جو تقویٰ ہے وہ اللہ تعالیٰ کو تمہاری طرف سے پہنچتا ہے۔ لیکن تقویٰ کیا ہے، اس کو کیا میں نے آپ نے فائنل کرنا ہے یا شریعت اسلامیہ نے بھی کچھ اس کے قواعد و ضوابط مقرر کیے ہیں؟ جیسے مثال کے طور پہ عام لوگ اچھا جانور نہیں خریدتے، صحت مند، جیسے ابھی آپ نے مثال دی کہ 1,00,000 1,50,000 کا جانور خریدنا چاہتے تو وہ کہتے ہیں نہیں جی 40,000 والا ٹھیک ہے، قربانی کرنی ہے، بس یہ ایک فرض ادا کرنا ہے، ہو جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تقویٰ سکھایا ہے، فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ریاکاری کے بارے میں، فرماتے ہیں کہ کسی نیکی کے کام کو اس غرض سے چھوڑ دینا کہ اس میں ریاکاری نہ ہو جائے، یہ اصل میں ریاکاری ہے۔ نیکی کے کام کو اس لیے بندہ چھوڑ دے کہ کہیں ریاکاری نہ ہو جائے، تو یہ اصل ریاکاری ہے۔ اور جو بندہ کسی کو دکھانے کے لیے عمل کرتا ہے یہ اصل میں شرک ہے۔ تو یعنی ہمارے ہاں ریاکاری کی تعریف ہی آج تک ہمیں سمجھ نہیں آئی
کتنے لوگ ایسے اچھے اچھے کام چھوڑ دیتے ہیں، جی میں لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو اوپن نہیں کرنا چاہتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بیان فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم دیتے کہ ہم اپنے جانوروں کو موٹا تازہ کریں، فربا کریں، ان کی خدمت کریں، اور پھر اگر یہی ریاکاری ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اس سے بچتے۔ آپ نے 100 اونٹ جو ہے وہ قربان ہمارے کیے۔ معاشرے میں، اور یہ بڑی بدقسمتی سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے علماء کی طرف سے یہ بہت تنقید کا سامنا کرنا پڑتا ہے لوگوں کو۔ اگر کسی گلی میں 2-4 اچھے جانور بندے دیکھ لیتے ہیں تو ہم تنقید شروع کر دیتے ہیں، جی یہ دکھاوے کے لیے لے کے آئے ہیں، جی یہ ٹک ٹاک بنانے کے لیے لے کے آئے ہیں، جی یہ اس طرح ہے، جی ان سے پوچھیں گے تو ریٹ بتائیں گے جی میں نے 5 لاکھ کا لیا ہے۔ تو بجائے اس کو اپریشیٹ کرنے کے ہمارے معاشرے میں، اور بدقسمتی کے ساتھ ہمارے علماء کرام بھی اور باقی عام طبقہ بھی یہ مشہور کرنا شروع کر دیتا ہے، جی یہ دیکھیں جی یہ دکھاوے کے لے کے آیا ہے، جی یہ ٹک ٹاک پہ وائرل کرے گا، جی یہ سوشل میڈیا کے لیے لے کے آیا ہے، جی لوگوں کو دکھانے کے لیے لے کے آیا۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ بات بجائے کسی کو انکریج کرنے کے، یہ تو لوگوں کو ڈسکریج کرتی ہے کہ قربانی سے آپ دور رہیں اور وہی ایک ماڑا سا جانور لیں اور فریضہ ادا کر کے فارغ ہوں۔ اس کے لیے حضرت اسامہ بن زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بہت واضح ہے۔ جب انہوں نے ایک شخص کو قتل کیا تھا تو وہ کلمہ پڑھ رہا تھا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تو نے کلمہ پڑھتے ہوئے شخص کو قتل کر دیا۔ تو فرمانے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو ڈر کے مارے پڑھ رہا تھا، بچنے کے لیے پڑھ رہا تھا۔ تو آپ نے فرمایا اشققت قلبہ، واہ اسامہ تو نے اس کا دل چیرا اور دیکھ لیا، تجھے پتہ بھی چل گیا کہ وہ کس لیے یہ کام کر رہا ہے۔ تو بلا وجہ کسی کی نیت، کسی کے دل ارادے پہ شک کرنا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم۔ اس موقع پر لوگوں کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، وہ خرچ کر رہے ہیں، آخر کس لیے خرچ کر رہے ہیں؟ یہ قربانی ایسا عظیم عمل ہے کہ اس کا گوشت کھانا، کھلانا، صدقہ کرنا، ہر عمل اس کا باعث اجر ہے، اور سنت کی اس کے اندر جو ہے وہ نمایاں موافقت نظر آتی ہے۔ اچھا شیخ یہ بتائیے کہ اب قربانی کے حصوں کی طرف آ جاتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی گائے کے 7 حصے ہوتے ہیں، کچھ کہتے ہیں 10 ہوتے ہیں، اسی طرح اونٹ کے حصوں میں کچھ لوگ 7 کرتے ہیں، کچھ 10 کرتے ہیں۔ اور میں نے ابھی کچھ دن پہلے ایک کلپ بھی سنا تھا کہ ایک عالم کہہ رہے تھے جی اگر 6 قربانیاں آپ نے جمع کی ہیں اور ایک قربانی والا آپ کے اندر ایسا بندہ شامل ہو گیا ہے جس کا جو شرک کرتا ہے یا جس کے پیسے جو ہے اس کا پتہ نہیں آپ کو اس کی ذرائع آمدن کا، تو وہ سارے کے 6 کی قربانی نہیں ہوگی۔ مطلب کیا ایسا ممکن ہے کہ ایک بندے کے گناہ کی وجہ سے یا ایک بندے کی غلطی کی وجہ سے، وہ آپ کو پتہ نہیں ہے، آپ کا قیاس ہے، آپ نے اس پہ قیاس کیا ہے، تو کیا ایک بندے کی غلطی کی وجہ سے باقی 6-7 بندوں کی قربانی کا جو ہے وہ ضیاع ہوگا؟ اور دوسرا سوال اسی کے ساتھ ملتا جلتا ہے کہ قربانی جو ہے وہ ہم جو کرتے ہیں، اگر بندہ اپنے فوت شدگان کی طرف سے قربانی کرنا چاہتا ہے یا اپنی طرف سے ہی قربانی کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ مطلب جو فوت شدگان کے لیے یا اللہ کے لوگ آتے ہیں جی میں اللہ کے رسول کے نام کی قربانی کرتا ہوں، تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ پہلی بات جو ہے کہ قربانی کے جانوروں میں کتنے حصے ہیں؟ تو بکری، بکرا، دمبا، چھترا، چھتری، یہ ایک اہل بیت کی طرف سے ایک جانور کافی ہے۔ ایک فرد نے کرنا ہے تو اس کی طرف سے، یا اس فرد کے ماتحت جتنے لوگ اس کے اہل بیت میں شامل ہیں، بیوی، بچے، وہ ان سب کی طرف سے ایک قربانی یہ کافی ہو جائے گی، اور یہ ایک قربانی کے قائم مقام ہے چھوٹے دونوں جانور۔ گائے جو ہے اس کے شریعت اسلامیہ نے 7 حصے مقرر کیے ہیں۔ اب اس میں اگلا جو سوال ہے، 7 حصے 2 صورتیں ہیں۔ ایک تو یہ حصے کیسے تقسیم کرنے ہیں، جیسے بعض لوگ وہ 3 لوگ مل کر گائے خرید لیتے ہیں اور اس کو برابر برابر تقسیم کر لیتے ہیں، یا 2 لوگ مل کر لیتے ہیں۔ بعض علماء اور فقہاء کا نظریہ ہے کہ یہ چیز صحیح ہے، درست ہے، لیکن ہمارے علم کے مطابق یہ چیز ہمیں سمجھ آتی ہے کہ یہ اس طرح کرنا درست نہیں ہے، کیونکہ اگر 2 ہمسائے آپس میں مل کر ایک بکرا لیں تو کوئی بھی عالم یہ نہیں کہے گا کہ چلے جی دونوں کی طرف سے آدھی آدھی قربانی ہوگی، کیونکہ آدھی قربانی کا تصور نہیں ہے۔ جو شریعت گنجائش دے سکتی تھی شریعت نے وہ دی ہے کہ ایک اہل بیت ایک قربانی کر لے، یہ کافی ہے۔ تو اس کے لیے ان 2 افراد کو چاہیے کہ ایک 3 حصے رکھے
ایک 4 حصے، اسی کے مطابق اس کے پیسے کو ڈیوائڈ کریں۔ اگر 3 لوگ ہیں تو 2 حصے کر لیں، تیسرا جو ہے وہ 3 حصے کر کے وہ اس کو مکمل حصے جو ہیں پتہ چلے۔ بعض اہل علم وہ کہتے ہیں کہ چلے جی مثال کے طور پہ 3 قربانیاں ہو گئیں، ایک صدقہ ہو گیا، تو بھی اس دن عمل جو اللہ کے ہاں محبوب ترین ہے وہ قربانی ہے۔ مطلقاً صدقہ تو ہم عام بھی کرتے ہیں، آپ کسی کو آدھا کلو گوشت لے کر دیں وہ بھی آپ کی طرف سے صدقہ ہو گیا ہے، لیکن اس قربانی کو مد نظر رکھتے ہوئے جو شریعت نے اصول مقرر کیے ہیں انہی کو اپنانا چاہیے۔ آگے ہے اونٹ۔ اونٹ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 10 حصے بھی شامل ثابت ہیں اور نبی علیہ السلام سے 7 حصے بھی شامل ہیں۔ فقہا نے اس کا فرق یہ کیا ہے کہ اگر قربانی بطور ہدی یعنی حج کے موقع پر ہو تو تب 7 حصے کرنے چاہیے، اور اگر جو ہے وہ اضحیہ کے طور پر ہو عام قربانی تو پھر 10 حصے بھی ہو سکتے ہیں۔ بعض نے کہا کہ اگر قلت ہو تو پھر 10 حصے کر لیے جائیں، اگر وافر مقدار میں ہے تو پھر 7 حصے کر لیے جائیں، لیکن پہلے والا موقف جو ہے وہ ہمیں زیادہ پسند ہے، وہ پسندیدہ لگتا ہے۔ 7 حصوں 7 نہیں، اگر اضحیہ کے طور پہ کرنی ہے تو پھر 10 حصے، اور اگر ہدی کے طور پر کرنی ہے تو پھر 7 حصے۔ قلت اور وافر جو ہے نا مقدار، اس کا تعین نہ کیا جائے۔